اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں نماز حاجت پڑھ لی یا فلاں امام علیہ السلام سے یا کسی معصوم ہستی سے توسل کیا اور ہماری حاجت یا ہماری دعا پوری نہیں ہوئی۔ ہم نے فلاں صورت کا عمل کیا لیکن ہماری مراد بار نہ آئی۔ بہت ساری ایسی پریشانیاں ہیں یا بہت ساری ایسی حاجات ہیں، بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جن کے لیے ہم اعمال کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، لیکن ہماری پریشانی دور نہیں ہوتی، ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی ہیں۔ اور پھر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے اس عمل میں کوئی کمی رہ گئی ہے یا اس کی تاثیر میں کوئی کمی ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ تو یہ بھی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ عمل بھی یا وظیفہ بھی معلوم نہیں کہ درست ہے یا نہیں۔ اس بات کے لیے آیت اللہ العظمیٰ دستغیب شیرازی نے اپنی کتاب میں ایک انتہائی بہترین واقعہ لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ حکیم ارسطو جو اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا حکیم تھا، اس حکیم کو خود ایک بار اس حال کی بیماری کی شکایت ہو گئی۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس وقت کا بہترین حکیم وہ خود تھا، بہترین علاج کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنا علاج کیا، اپنی حکمت کے جو نسخے تھے وہ آزمائے، لیکن شفا یاب نہیں ہوا، بیماری جوں کی توں ہی رہی۔ ایک دن اس کے شاگرد اس کے پاس اکٹھے ہوئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ استاد بزرگوار، آپ مریض ہیں اور آپ اپنا علاج خود کر رہے ہیں، لیکن آپ کی بیماری ہے کہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ اب آپ اس زمانے کے سب سے بڑے حکیم ہیں، آپ سے بہتر کون ہوگا جو حکمت کو سمجھتا ہوگا، جس کے پاس آپ کو لے کے جایا جائے اور آپ کے علاج کا اہتمام کیا جائے۔ حکیم نے انتہائی باکمال طریقے سے اپنے شاگردوں کو ایک بات سمجھائی۔ اس نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شاگرد سے کہا کہ یہ سامنے پڑی ہوئی فلاں پڑیا مجھے دو۔ شاگرد نے وہ پڑیا اٹھا کے دی۔ حکیم نے اپنے پاس پڑے ہوئے ایک گلاس کو پانی سے بھرا اور اس میں وہ پڑیا انڈیل دی۔ جیسے ہی استاد نے پانی میں پڑیا انڈیلی تو پانی وہیں منجمد ہو گیا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو یہ منظر دکھایا اور کہنے لگا کہ دیکھا کہ میرے علاج میں یا دوا میں کس قدر تاثیر موجود ہے کہ یہ پانی میں ڈالی ہے تو پانی منجمد ہو گیا ہے، اس کے باوجود مجھے اس حال کی بیماری سے شفا نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس بات کو سمجھو، دوا میں تاثیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ ہی دوا کی تاثیر سلب کر لیتا ہے۔ یہی معاملہ ہمارے وظائف کے ساتھ ہوتا ہے، یا ہم جو توسل کرتے ہیں، نماز حاجت پڑھتے ہیں یا تسبیح پڑھتے ہیں، تو اس کی تاثیر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ اس میں اثر دیتا ہے تو وہ منزل مقصود تک پہنچتی ہے، اور جب اللہ اس میں سے تاثیر سلب کر لیتا ہے تو ہماری دعا، ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اس لیے بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے کہ انسان اپنے لیے وہ مانگ رہا ہوتا ہے جو خود اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ جیسے کم سن بچے اگر اپنے بڑوں سے، اپنے والدین سے سانپ کو پکڑنے کی خواہش کا اظہار کریں تو یقیناً بڑے یا والدین بچے کو سانپ نہیں پکڑنے دیں گے۔ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے بڑے یا میرے والدین مجھے کھلونا نہیں دے رہے ہیں، لیکن والدین یا بڑے یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جس کو کھلونا سمجھ رہا ہے یہ اس کے لیے موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ بہتر جانتا ہے کہ بندے کے لیے کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اپنا اور اپنے چینل رائے نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور پرنور میں تعجیل فرمائے اور تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔